کے بعد ہے سرکار نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ وسلم سب سے افضل یعنی کیا اجر کس عمل کا ہے؟ اس نے کہا وہ نماز والے سب کے لے گئے. فرمایا اور مفہوم ہے روزے والے، حج والے. فرمایا یہ سارے ایک طرف یہی عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، مالی عبادت، زکوٰۃ اور جہاد، جس سے آج لوگ ہم ڈر رہے ہیں. ہمارے بڑے بھی اللہ ہدایت دے، ان کو ہدایت کیا، میں تو کہتا ہوں اللہ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کر دے. ٹھیک ہے جناب، اوپر سے کر نیچے تمام جتنے بھی ہیں وہ اور ان کے پالتو کیا ہو، لیکن کیا ہے جہاد، ڈرتے ہیں سارے اس سے. تو فرمایا یہ سارے عمل کر لیے جائیں لیکن ذکر کرنے والے بروز قیامت ان سے ایک درجہ کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا فرمایا پہلے خلیفہ نے دوسرے سے فرمایا ذکر کرنے والے ساری ہی بھلائیاں لے گئے. فرمایا عمر آپ نے صحیح کہا، ذکر کوئی مخول نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، مگر ہماری ٹریک غلط ہو گئے، معاف کرنا سچ بات ہے. اس مشرق کے لڑ لگے ہیں کم از کم روز اس دنیا کے لیے اور عالم برزخ پھر عالم محشر کے لیے زیادہ نہیں تو 300 بار بندے کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے. جی جناب، میں مظفر شاہ صاحب کو سن رہا تھا، یولی بھنڈاری جو آج کل کے بدبخت فتنے اٹھے ہوئے ہیں، محمد علی جیلمی اور یہ ندیم ساحل اور جناب یہ ادیم اور جناب کو کئی جناب ڈاکٹر پور اسرار سارے جیت علماء کو سنے مستند کہہ رہے تھے صحابی سرکار کی بارگاہ میں آیا، میرے یہ حکموں کے اندر بھی اور میرے یہ سارے طاقت بھی رہی، حافظہ کام نہیں کرتا. توجہ ہے، سب کے لیے نہیں، کسی کے لیے پیدا ہو جائے گا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر اگر اسلام کوئی دوا دارو، رمضان بھائی توجہ ہے، دوا دارو بتا دیتے تو حضور یا حضور دم کر دیتے. ٹھیک ہے، جو آج تک یہ ہمارا دم پر ہے، دم کو غلط نہیں کہہ رہا مگر ہم کہتے ہیں سارا کام ہی پیر کر دے. روٹی پکی پکائی پراٹھا ہو سکے منہ میں ہمارے ڈال دے، جو ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، سرکار نے کوئی چیز نہیں فرمائی. سرکار نے فرمایا آپ ایسا کرو ہر نماز کے بعد سبحان اللہ ہی، توجہ ہے، وبحمدہ، آگے کیا ہے سبحان اللہ العظیم، آگے وبحمدہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے 3 بار پڑھ کر کیا ہے اپنے جسم پر پھونکنا. اس کی برکت کیا ہوگی کہ آپ کے جسم کے اندر بھی ذہن میں بھی روح کہہ لیجیے شارٹ جسمانی روحانی آپ کو طاقت پہنچ جائے. توجہ ہے، ہے کہ توجہ نہیں جاگیں گے تو چھوڑ دیں، کوئی چکر نہیں ہے لمبڑ تھپڑ کرنے، چھوڑ دی قرآن باتیں. جس کو ہر بندے کو یہ فکر لگی ہوئی ہے بشمول ہمارے بھی حالات واقعات، ملک میں ظلم و جبر، تشدد، بربادی، غریب کی استحصال، بندہ چاہتا ہے کہ روزی بڑھ جائے. میرے کریم آقا نے فرمایا یہ رستے میں کیا چھوڑ دیے ہم نے نا، کیا پڑھنا ہے یہ دوبارہ کے لیے دعا ہے سبحان اللہ العظیم. جس نے مثبت بات کر رہا ہوں میں، کسی پیر فقیر کی بات میں بات، پہلے مصطفیٰ علیہ السلام میں 100 بار جو نماز فجر کے بعد پڑھے گا، طلوع فجر کیا ہوتی ہے، طلوع ہو گیا سورج فجر گئی، ٹائم گیا، وظائف کا ٹائم گیا، 100 بار جو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا. خاص وظیفہ رزق کے لیے ہے، اور ہماری ساری دوڑ دھوپ آج اسی کے لیے ہے کہ نہیں یار کہیں سے کڑچ ہو جائے، آن لائن ہو جائے، بجلی کا ہو جائے، بجل سے آ جائے، ہدیہ آ جائے، کھانا آ جائے ہے جی. اللہ معاف کرے یہ تو خیر غلط ہے. 60 گھنٹوں میں جناب یہ 8000 کی موئے آتے ہیں 12,000 کی تھی وجہ سے اور میں جو سمجھ بچے سائیں ٹھیک ہے جی، اور 4-6 میں سارے امپیکٹ میں سال لنگ میں جب ساری کال 4 تھوک 100 بول گئے تھے سستی ہوں گے. یہ سارے رستے جو ہم نے جو غیروں کے رستے تھے مومنوں سے ہٹ کے وہ بھی ہم نے کریٹ کر یہ رستہ ہے
جو کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمات کا رستہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جب آپ یہ پڑھ لیں گے پھر فرمایا اس سے اور جملہ پڑھیے سبحان اللہ بحمدہ. فرمایا یہ لفظ بڑے ہلکے ہیں پڑھنے میں لیکن ترازو پر ان کا وزن بہت زیادہ ہے. ترازو میں رکھے جائیں اور ورنہ کیا جھک جائے گا. اسی طرح کلمے کا ہے، کلمہ ہے روکنے والے میں اس طرف نہیں جا رہا، مجھے منع کیا ہے. تو کلمے کی شان کیا ہے؟ فرمایا ایک طرف زمین و آسمان رکھ دیے جائیں اور دوسری طرف یہ کلمہ رکھ دیا جائے. جو ہے یہ کہنے میں آسان ہے زمین و آسمان، یہ ان کو اللہ لپیٹے گا روز قیامت، کوئی رکھ سکتا ہے. فرمان سرکار کا علیہ السلام رکھ دیے جائیں. کیا ہے زمین و آسمان؟ منہ سے کہنا ہے نا، 7 زمین 7 آسمان کتنے بڑے ہیں ہم کو سوچ بھی نہیں سکتے، فکر ہماری پہنچ سکتی. فرمایا یہ رکھے ہوئے ہوں لیکن دوسری جانب کلمہ رکھا ہوا ہو تو کلمے والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. اب آ جائیں جی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اگر کہیں تو آخر میں بیان کر دوں گا، یاد کروا دینا. نچوڑ ہوگا آخر میں حل ہوگا اس کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ یا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں کس پر؟ غیب بتانے والے نبی کی ذات. غیب بتانے والے یہ نبی کا معنی ہے. ابہام شک نہیں پیدا ہونا چاہیے. اگر کوئی سکول کالج پڑھا ہوا تھا، سکول کے اندر جو نبی علیہ السلام کا لیسن آتا تھا، اب تو ہمارے دور میں تو چھٹی میں انگلش ہوتی تھی، میٹرک میں ہوتا تھا نا، اب تو خیر شروع سے ہی یہ سارا نظام چل رہا ہے. لکھا ہوتا ہے پروفٹ PROPHET بریکٹ میں PUH پیس بی اپان ہم. پروفٹ نکلتا ہے پروفسی سے. لغت کیا کہتی ہے انگلش کی؟ پروفسی اسے کہا جاتا ہے ایسی ذات پر دلال کرتی ہے کہ جو اللہ سے غیب کو حاصل کرے اور پھر آگے بندوں میں غیب کی جو بات وہ بتانا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ان تک آشکار کرنی چاہیے، اس کو کیا بتا دے. غیب جاننے والی ذات کو اللہ سے ہٹ کر اسے پیغمبر، اسے نبی کہا جاتا ہے. بے شک علیہ الرحمٰن نے نبی کا ترجمہ کیا ہے. نبی کا رسول ارسلہ یرسل، رسالت دینے والا، پہنچانے والا، وہ ان کا معنی وہ بنے گا. فما بلغ رسالتہ محبوب آپ کے ذمہ ہے، بالغ بلاغت آپ کا کام ہے، رسالت آپ کو دی آپ پہنچا دو. معنی وہاں دلال کرے گا. بالکل سمجھ آتی بات؟ نبی نہیں کرتے آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایک جملہ اور لیجیے.